السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے نرگس، یہ چوتھی جماعت کے لیے ہے اور یہ اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں جو آج کریں گے وہ سبق نمبر 3 ہے۔ حمد اور جو نعت ہے وہ اس پلے لسٹ میں، جو نرگس کی پلے لسٹ ہے اس میں موجود ہے۔ تو آج ہم سبق نمبر 3 کریں گے، معلم اعظم۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ میں شروع کرتی ہوں تو بچے اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معلم اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام انسانیت کو دنیا اور آخرت کی زندگی سنوارنے کی تعلیم جس بہترین انداز اور طور طریقوں سے دی وہ بے مثال ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے علم کے پھیلانے کے راستے میں بے حد تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سیکھنے والوں کے لیے محبت اور درد مندی کا جذبہ نمایاں رہا۔ واضح انداز میں ٹھہر ٹھہر کر سمجھاتے، کبھی 3 بار بھی ایک بات دہراتے تاکہ تمام سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں۔ آسان اور دلچسپ انداز اختیار کرتے، اشارے مثالیں ایسی استعمال کرتے جو ہر کسی کے لیے سمجھنا آسان ہوتی۔ جو سکھاتے خود اس کا عملی نمونہ تھے۔ سیکھنے والوں میں پہلے علم حاصل کرنے کا شوق کبھی سوالوں کے ذریعے پیدا کرتے اور پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے۔ مثلاً ایک بار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، ایک درخت ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جڑتے، اس کی مثال مومن آدمی کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت سوچا مگر نہ بتا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے لیکن وہ سوچتے ہی رہے اور کہہ نہ پائے۔ کچھ دیر تک سب سوچتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے جواب بتانے کی درخواست کی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس درخت کے بارے میں پوچھا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا، کاش تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے کتنی خوشی ہوتی۔ کسی بادشاہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کرے۔ طبیب مدتوں مدینہ منورہ میں حاضر رہا مگر کسی شخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا۔ طبیب نے یہ مسلسل بیکاری دیکھ کر ایک دن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جانتے ہیں کہ میں اتنی مدت سے صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جانثاروں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب تک بہت بھوک نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے اور ابھی پیٹ نہیں بھرتا کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ طبیب نے کہا، بے شک تندرستی کا یہی اصلی راز ہے جس کے ہوتے ہوئے میرا یہاں رہنا بیکار ہے۔ اس کے بعد طبیب نے ادب سے اجازت چاہی اور اپنے وطن کی راہ لی۔ تفسیر ابن کثیر صحیح بخاری۔ تو اس کے خاص الفاظ ہیں، خاتم النبیین یعنی کہ جہاں پہ نبوت کا خاتمہ ہوا، جن پر یعنی کہ
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. طبیب، ڈاکٹر یا معالج جو علاج کرنے والا ہوتا ہے، حکیم بھی ہو سکتا ہے. معلم اعظم، سب سے عظیم استاد، تعلیم دینے والا، بتانے والا، سمجھانے والا. رجوع، رجوع کہتے ہیں کسی کے پاس جانا، کسی سے ملنا. عملی نمونہ یعنی کہ کر کے دکھانا کوئی عمل، جو عمل ہے وہ کر کے دکھانا. معلم کسے کہتے ہیں؟ معلم استاد کو کہتے ہیں جو سکھاتا ہے، کچھ بھی پڑھانے والا، وہ جو بھی کچھ سکھائے تو اس کو، جو استاد ہے اس کو معلم بولتے ہیں. تمام انسانیت کے لیے معلم اعظم کون ہے؟ تو یہ سب سے پہلی لائن میں لکھا ہی ہوا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معلم اعظم کہا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو تمام انسانیت، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے استاد بنا کر بھیجا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ارشاد ہے، جو بھی قرآن پاک میں ہے یا جو کچھ بھی اتارا گیا ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے ہم نے سمجھا ہے، ہمیں پہنچا ہے، ہمیں قرآن پاک کی شکل میں ملا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ہم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھے، ہمارے استاد تھے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں زندگی کا طور طریقے، رہنے سہنے کا طریقہ، ہمارے مذہب میں ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے، کیا کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، تو یہ سب سکھانے کے لیے بھیجے گئے. اور یہ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ جتنے لوگ ان کے اس جو ہے اس کو سمجھ سکیں، اس پیغام کو سمجھیں، اور جو اسلام لے آئیں وہ تو پوری طرح سے ان پہ عمل کریں گے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی، تاکہ وہ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہی ان کو جو ہے معلم اعظم بنایا گیا تھا. مشق میں آ جائیں تو پڑھیے. سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے. ہر طالب علم باری باری چند سطور پڑھے. خاص الفاظ، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے. تو ابھی بتا بھی دیے ہیں، آپ کر لیں. اینڈ میں کتاب کے آخر میں یہ موجود ہے فرہنگ. معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. پہلا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام انسانیت کو دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے، اور دنیا آخرت کی اور یہاں پہ دنیا نے اور آخرت کی زندگی سنوارنے کی تعلیم دی. دوسرا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کبھی 3 بار بھی ایک بات دہراتے. تو یہ 3 کو آپ اس کو کلر کر لیں اور یہاں لکھ دیں. آگے ہے کھجور، یا اس سوال کا جواب، کھجور کے درخت کے پتے کبھی نہیں جھڑتے. اگلے میں ہے، بادشاہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا. یہ اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں. طبیب مدتوں مدینہ منورہ، تو یہاں پہ اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں میں حاضر رہا. اگلا ہے، طبیب نے ادب سے اجازت چاہی اور اپنے وطن، تو اس کو کلر کر لیں اور یہاں پہ لکھ دیں. اگلا ہے دوسرا سوال، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے. پہلا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معلم اعظم کہا جاتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے علم پھیلانے کے راستے میں بے حد تکلیفیں اٹھائیں. علم. اگلا تھرڈ میں، جو سکھاتے خود اس کا عملی نمونہ تھے. عملی نمونہ. آگے آ جائیں، سیکھنے والوں میں پہلے علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرتے. تو یہاں پہ شوق آئے گا. ہم سب بھی سبق میں بتائے ہوئے طریقے اپنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. خوشخطی. آخری 5 سطور خوشخط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے. سوال جواب. سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. پہلا سوال ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ
وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کیا پوچھا؟ تو اس کا جواب ہے، ایک بار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، ایک ایسا درخت بھی ہوتا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اس کی مثال مومن آدمی کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اگلا دوسرا سوال ہے، بچوں کے لیے ہے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچتے ہیں اور کہہ نہیں پاتے؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ تو جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے موسٹلی صرف وہ ایک خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے بعض دفعہ سب کچھ پتہ بھی ہونے کے باوجود نہیں بول پاتے۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا جب میں بولوں گا تو کیا یہ بات جو ہے وہ دوسروں کے لیے مذاق کا باعث نہ بن جائے، وہ کہیں کہ یہ تو اپنی طرف سے ہی کچھ بھی بات کر رہا ہے۔ بعض دفعہ جو اگلا بندہ ہوتا ہے اس میں اتنا روب یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس میں کہ آپ اپنا جواب بھی نہیں بتا پاتے، آپ گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں سم ٹائم۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو جواب پتا ہونے کے باوجود جواب اس لیے بعض دفعہ نہیں دے پاتے۔ تو بچوں کو بھی زیادہ تر یہی اعتماد کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے، کہ پتہ نہیں میں صحیح سوچ رہا ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میرا جواب صحیح ہوگا کہ نہیں، کہیں باقی لوگ اس کو غلط نہ سمجھے۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے باقی بچے اپس جو ان کے ذہن میں آتا ہے، جو ان کو سمجھ آتا ہے، وہ اس کے اکارڈنگلی جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں طبیب کیوں بھیجا گیا تھا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کسی بادشاہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کا علاج معالجہ کیا جا سکے، یا ان کو جب ضرورت ہو تو ان کو علاج کیا جا سکے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کے بیمار نہ ہونے کی کیا وجہ بتائی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کے بیمار نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک بہت بھوک نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ نہیں بھرتا کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یعنی تھوڑی سی بھوک قائم رکھتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ ہم سب دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے تو ہمیں خود بخود دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اب اگلے سوال پہ آ جائیں تو 5 دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ حاضر، حاضر کا مطلب موجود ہونا، شدید بارش کے باوجود آج تمام طلبہ حاضر ہیں۔ تندرستی، تندرستی کے لیے متوازن خوراک کے ساتھ مکمل نیند بھی ضروری ہے۔ بیکار، ہمیں بیکار چیزوں سے کارآمد اشیاء بنانے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ خدمت، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ جانثار، راشد منہاج شہید پاکستان کے ایک دلیر اور جانثار سپاہی تھے۔ راز، کسی کے راز اور عیبوں کو چھپانا نیکی ہے۔ فائدہ، شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں تو قواعد، دیے گئے حروف جار کی مدد سے عبارت مکمل کیجیے۔ کو، پر، میں، سے، نے تک۔ میرا نام صفیہ ہے اور میرے بھائی کا نام دانش ہے۔ ہم دونوں کو پرندے بہت پسند ہیں۔ ہمارے گھر میں بہت سے پرندے ہیں جن کا تعلق الگ الگ ملکوں سے ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ان پرندوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور وقت پر ان کو دانا اور پانی دیتے ہیں۔ یہاں پہ پار آئے گا۔
اسکول سے آنے کے بعد شام تک ہمارا زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ متضاد الفاظ، متضاد، یہ سبق اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایک ہے لفظ اور دوسرا متضاد ہے۔ سچا جھوٹا، نیک بد، کھوٹا کھرا، دوست دشمن، غم خوشی، اچھا برا، کفر ایمان، پاک گندا، سرد گرم، آگے پیچھے دائیں بائیں، سخت نرم، جوڑے ایسے سب الٹ الفاظ کے یاد رکھے جاتے ہیں متضاد سے۔ اب ذرا تم لوگ بھی کوشش کرو، سوچو لفظ متضاد کے اور پھر لکھو۔ نظم میں لکھے گئے متضاد الفاظ کالم بنا کر کاپی میں لکھیے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ یہ سب اس میں الفاظ اور متضاد ہی ہیں۔ جیسے سب سے پہلے آپ الفاظ لکھ لیں، پھر متضاد کالم بنائیں۔ پہلے میں آپ سچا لکھیں اور دوسرے میں جھوٹا، اسی طرح نیک سچے کے نیچے آئے گا، بد متضاد میں آئے گا، کھوٹا جو ہے وہ الفاظ میں اور کھرا متضاد میں، اسی طرح دوست جو ہے الفاظ میں، دشمن متضاد میں۔ اور یہاں پہ آپ خوشی کو ادھر لکھ سکتے ہیں اور غم کو اس طرف لکھ سکتے ہیں متضاد میں، خوشی کو الفاظ میں، اچھا کو الفاظ میں اور برا کو متضاد میں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو پازیٹیو ہوتا ہے وہی الفاظ ہوتا ہے اور اس کے متضاد کچھ بھی آپ آگے پیچھے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ ادھر جھوٹا لکھ کے اور متضاد میں سچا لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کا دل چاہے۔ تو یہ الفاظ متضاد ہر ایک میں اکٹھے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے اب ایک طرف الفاظ میں آپ کفر لکھیں گے اور دوسری طرف ایمان لکھیں گے، ایک طرف پاک اور دوسری طرف گندا، اسی طرح ایک طرف سرد اور دوسری طرف گرم، ایسے ہی آگے ایک طرف لکھیں گے، دوسری طرف پیچھے، دائیں، پھر دوسری طرف بائیں، سخت اور پھر نرم۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ متضاد جو ہیں وہ اس کے مطابق اس میں سے سارے دیکھ کر لکھ لیں۔ سرگرمی، متضاد الفاظ کے جوڑوں مثلا اچھا برا، غم خوشی، پاک گندا کے جملے بنائیے اور انہیں ایک کتابچے کی شکل دیجیے۔ تو اب جتنے یہ آپ الفاظ متضاد لکھیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے سے جملے بنانے ہیں۔ جیسے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے آئس کریم کھانا اچھا لگتا ہے، یا وقت پر کام کرنا اچھی بات ہے، ایسے کر کے۔ برا کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ آج کا کھانا جو ہے اس کو بہت اچھا بنا ہے۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں برے کے لیے کہ دوسروں کے ساتھ برا سلوک مت کرو، یا چھوٹے بچوں کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ اسی طرح ان سب کے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیں تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، بچوں کے ساتھ سمجھ لیں کہ بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی پسند کی کوئی کہانی کتاب پڑھیے اور اس کے حوالے سے نیچے دیے گئے چارٹ میں معلومات پر کیجیے۔ تو بچے کسی بھی کہانی، کسی بھی کتاب میں سے، اپنی بک میں سے بھی پڑھ کے، اگر آپ اگلے صفحوں پہ چلے جائیں اور اس میں سے کوئی کہانی پڑھ کے اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں، یا پھر بچوں کی کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں بہت ساری، تو آپ اس میں سے کوئی پڑھ کے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ میں اب آپ کو مثال کے طور پہ اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ جیسے کہانی یا کتاب کا نام، تو یہاں پہ میں نے تو ویسے زندگی میں بہت سارے ناول اور کہانیاں کتابیں پڑھی ہیں، تو جو مجھے بار بار جس کو میں لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتی ہوں، اور خود بھی مجھے جو بار بار ریپیٹڈلی پڑھنی پڑے تو میں پڑھ لیتی ہوں اس کو بار بار، اس کا نام ہے مصحف۔ مصحف قرآن پاک کا ایک اور نام ہے، بعض ملکوں میں قرآن پاک کو مصحف کہا جاتا ہے۔ تو یہ نمرہ احمد کا لکھا ہوا ایک ناول ہے، اور اس کی جو بک ہے وہ اویلیبل ہے، آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ پرنٹڈ فارم میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں قرآن پاک کے ترجمے اور تجوید اور اس کے بارے میں تھا، کچھ چیزیں تھی جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کی، جیسے مجھے لگا کہ میں ان کے ساتھ بہت ریلیٹ کر پا رہی تھی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی کے مشکل وقت کو قرآن پاک میں سے ڈھونڈ کے اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتی ہے جو اس کے اندر کردار ہے۔ تو کتاب کا نام ہے مصحف اور مصنف کا نام ہے نمرہ احمد، اور سرورق پر رائے یعنی کہ نام، کہانی کتاب، سرورق پر بنی تصویر۔ تو نام جو ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت نام ہے، مصحف، اور جو ہے یہ ایک
بہت اچھی، اور مطلب تھوڑی، کیونکہ ناول زیادہ تر یہ ڈائجسٹ ٹائپ جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی رومانٹک سٹوری ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اس میں ایک اچھا وہ بھی دیا گیا ہے اس میں، جو قرآن پاک کے بارے میں جو تفصیل، اور اس کی تفسیر پڑھ کے اور وہ کیسے اس کے مطابق اپنی مشکلوں کو حل کرتی ہے، تو وہ چیزیں مجھے زیادہ اٹریکٹ کی تھیں کہ یہ تھوڑا سا زندگی کو گزارنے کے طریقے کے بارے میں بھی ہے۔ سر ورک پر جو بنی ہوئی ہے وہ تصویر وہ قرآن پاک ہے، اسی طرح اوپر لکھا ہوا ہے مصحف، اور پھر اس کی جو مصنفہ کا نام ہے نمرہ احمد، اور سب سے نیچے جو ہے وہ قرآن پاک بنے ہوئے ہیں، اور ایک مذہبی سا وہ ٹچ ہے اس کا۔ پھر ہے جی اس کے جو ناشر یعنی پبلشر ہیں وہ علم و عرفان ہیں، ان کی طرف سے یہ چھاپا گیا ہے۔ کہانی کتاب کیسی لگی؟ بہت ہی زیادہ مجھے تو پسند آئی تھی یہ کہانی۔ اگر مطلب یہ اتنی زیادہ وہ مکس تھی، ایک فینٹیسی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی چیز تھی جو کچھ سچائی کے لگ رہی تھی، کچھ ایسے ہی فینٹیسی بھی ہے، مکس تھی، وہ ایک ناول ہے، ظاہری بات ہے وہ اس کے ساتھ ہے، تو مجھے تو وہ بہت زیادہ ایک اچھا خوبصورت امتزاج لگا ان سب کا۔ اور اس میں سے خاص بات مجھے یہ لگی کہ اس میں جو کچھ چیزیں جو تھیں وہ بہت اٹریکٹیو تھیں، وہ کہ جیسے وہ جتنی پریشانی میں ہوتی ہے، اتنی شدید پریشانی اور دکھ میں گھری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ایک عورت ملتی ہے پارک میں جو اس کو کہتی ہے کہ تمہارا حل جو ہے نا پریشانیوں کا وہ اس میں موجود ہے، تو وہ جب وہ اس کو بک دے کے چلی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو دیکھتی ہے تو اس میں، حالانکہ وہ پہلے سے مسلمان مرد ہوتی ہے، لیکن جیسے بعض دفعہ ہم لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں ہمیں آس پاس کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ اس کو دھیان نہیں ہوتا، اور وہ جب وہ دیکھتی ہے تو وہ قرآن پاک ہوتا ہے، تو وہ مصحف کہہ کے اس کو دے کے جاتی ہے کہ یہ لو، اس کو پڑھو، اور تمہاری مشکلیں اس میں سے نکل آئیں گی، جو تمہیں حل ہو جائے گا اس کا۔ تو اس میں کتنے کردار تھے؟ اس میں کردار تو بہت زیادہ ہیں ایکچولی، تو یہ دو بہنوں، اور پھر اس کی وہ معذور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیسے اس سارے مشکل وقت میں سے گزرتی ہے، تو یہ 5-6 کرداروں پر مشتمل ایک ناول ہے۔ کون سا کردار اچھا اور کیوں لگا؟ اس میں جو مجھے سب سے زیادہ اچھا کردار لگا وہ محمل کا تھا، جو کہ مین کریکٹر تھا، اور وہ کیونکہ ایک آرفن تھی، وہ یتیم تھی، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اور پھر آگے جا کے وہی اس میں زیادہ اس کا رول ادا کرتے ہیں۔ کون سا کردار برا اور کیوں؟ ایک تو مجھے اس میں اس کا کزن جس نے اس کو بیوقوف بنایا پہلے کی شادی کا وعدہ کر کے اس کو بیوقوف بنا کے، اور وہ اس کو بس استعمال کرتا ہے، غلط طریقے سے لے کے جاتا ہے کسی کے پاس، اور پھر وہ بھاگتی ہے، جان بچاتی ہے، وہ پھر اپنی ہی سگی بہن کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن وہ اس کی سگی بہن بھی اس کو بعد میں دھوکا دیتی ہے، تو یہ اس طرح وہ بہت سارے برے کردار اس کے آس پاس تھے۔ تو یہ ایک ایسی کہانی تھی، کسی ایک کردار کا حلیہ، اگر کہانی کتاب میں تفصیل نہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ جیسے مجھے مطلب اب ہوتا یہ کہ مجھے تو ایکچولی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میرا جیسے دماغ تھوڑا سا اس کو ویژولائز کر لیتا ہے، جیسے کچھ تھوڑا سا میں سٹوری پڑھی تو مجھے ایک جیسے شکل اور ایک وہ میرا دماغ تھوڑا سا ایک بندے کی نا شکل و صورت بنا دیتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ باقی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا کہ نہیں، اسی طرح سین وغیرہ یا جو بھی چیز اس کو میرا دماغ ویژولائز کر کے دیتا ہے مجھے، میں پڑھتی ضرور ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا بھی ہے کہ جیسے میں اس کو دیکھ بھی رہی ہوں، تو ایسے ہی ہوتا ہے شکل و صورت، جیسے کوئی اسمارٹ سی لڑکی خوبصورت سی، اور اسی طرح اس کا لباس، کیونکہ وہ تھی تو ان کے ساتھ ایک بہت امیر گھرانے میں رہ رہی تھی، بے شک وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی لباس تو نہیں پہنتی ہوگی، لیکن وہ ایک نفیس اور اچھی لڑکی تھی تو اچھے لباس کو پسند کرتی ہوگی، اور عمر 20 سے جو ہے 25 کے درمیان کی ایج ہے وہ جو اس میں ذکر بھی کیا گیا ہے، تو اسی طرح اس کے بارے میں ہے۔ تو میں نے آپ کو مثال کے طور پہ یہ سارا بتایا ہے، آپ چاہیں تو جیسے اب آپ کے پیرنٹس وغیرہ پڑھنا چاہیے، آپ خود بھی اگر آپ اتنا اچھا ذوق رکھتے ہیں کتابیں پڑھنے میں تو آپ مصحف کو پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا ناول ہے، لیکن چلے آن لائن بھی مل جائے گا آپ کو، اگر آپ خریدنا چاہیں تو آپ ایک اس کو گوگل سے لے سکتے ہیں، ویسے بھی پرنٹڈ فارم میں بھی مل جاتا ہے۔
نہ ہو تو آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ادروائز کوئی بھی کہانی کسی کے بارے میں بھی یہ سارا کچھ اسی طرح بتا سکتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیا ہے. چلے اس سے اگلا جو سبق ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. شکریہ.